اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو معاملے سلم میں تھی۔ سلم کا دوسرا نام سلف بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے ایڈوانس آپ دے دیتے ہیں، سامان آپ کو بعد میں ملتا ہے، جس کو اپنی سندھی میں بولتے ہیں بول۔ مثلا ابھی گندم کاشت کر رہے ہیں، ابھی کسانوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو نتیجے میں وہ چیز جو 5,000 روپے من ہوگی، ممکن ہے وہ آپ کو 3,000 روپے من دے دیں، کیونکہ آپ پیسے ان کو ایڈوانس دے رہے ہیں۔ تو اس معاملے کو معاملہ سلف یا سلم کہا جاتا ہے۔ اس معاملے کے کرنے والی دو ہی پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک بیچنے والی، ایک خریدنے والی۔ خریدنے والی کو مسلم، اس میں فاعل کا صیغہ مومن علی، مسلم یعنی حوالے کرنے والا۔ کیا چیز حوالے کرتا ہے؟ قیمت۔ اور بائع کو کہتے ہیں مسلم الیہ، جس کی طرف حوالے کیا گیا۔ کیا حوالے کیا گیا ہے؟ پیسہ۔ اور اس چیز کو کہتے ہیں مسلم فیہ، جس میں ہم حوالے کر رہے ہیں۔ پھر اس معاملے کا ایجاب تو بائع کو کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ایجاب مشتری صاحب کرتا ہے اور قبول بائع صاحب کرتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ دوسرے معاملات میں جو شرائط ہوتے ہیں کہ متعاقدین عاقل ہوں، بالغ ہوں، وہ سب شرائط اس عقد میں موجود ہیں۔ ان عقود سے ایک دو شرط اضافی اس عقد میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ جس مجلس میں، جس بیٹھک میں، بیٹھک کا بھی یوں کہیں کہ جس وقت یہ معاملہ انجام دے رہے ہیں، اسی وقت آپ کو ثمن پوری کی پوری ادا کرنی ہوگی اور بائع کو قبول کرنی ہوگی۔ اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں منگل کے دن اور پیسے آپ دیں گے جمعے کے دن، تو یہاں پر آپ کو وہ مبیع بھی نہیں مل رہی اور ثمن بھی آپ ادھار کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بیع دین بدین۔ قرض کو قرض میں بیچنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، پیسے آپ کو ابھی دینے پڑیں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر انہوں نے مسلم یعنی مشتری کے اس صیغے میں 3 مرتبہ لفظ قضا 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 کہا تھا۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی قضا سے مراد وہ ثمن ہے، دوسری قضا سے مراد وہ سامان ہے، اور تیسری الا قضا سے مراد وہ مدت ہے، کہ بھائی اتنے پیسے دے رہا ہوں گندم کی بدلے میں 4 مہینے تک کے لیے، تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی چیز کہی تھی کہ مبیع کی اوصاف بیان کر دی جائیں تاکہ کل بائع اور مشتری میں اختلاف نہ ہو۔ تو آج فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اوصاف کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو معاملے سلف میں نہیں بیچ سکتے۔ مثلا آپ گئے کس کے پاس؟ قصاب کو کسائی کے پاس گئے، بھائی گوشت دے دو۔ اس نے کہا سر آج تو منگل ہے اور پاکستان میں منگل اور بدھ کے دن گوشت نہیں ملتا۔ تو آپ نے کہا چلو پیسے آج لے لو اور مجھے جمعرات کے دن گوشت دے دینا۔ تو آپ نے پیسے دے دیے، گوشت 2 دن بعد لیں گے۔ اب گوشت کے اوصاف بیان کرنا، یہ اوصاف کے ذریعے اس کی خریداری بہت مشکل ہوتی ہے۔ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ گوشت اچھا ہے، اچھا نہیں ہے، کسی موٹے جانور کا تھا، دبلے جانور کا تھا، اس میں چربی زیادہ مکس ہے، چربی کم مکس ہے، اس میں چھیچھڑے یا چھیچھڑے زیادہ ہیں نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے یا روٹی، کہ بھائی آپ گئے تندور پر، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، کہا کہ 100 روٹی۔ تو حقیقت میں ہمارے ہاں تو ایسے چلتا ہے، شادی بیاہ میں ہم 500 روٹی کے پیسے دے کر آتے ہیں، لیکن اس کو بھی معاملے سلف نہیں کہیں گے، کوئی اور نام دے دیں الگ بات ہے، کیونکہ روٹی بھی بھائی جلی ہوئی ہے
یا جلی ہوئی نہیں ہے، موٹی ہے یا موٹی نہیں ہے، کچی ہے، بالکل پکی ہوئی ہے، تو بہرحال ان چیزوں میں یہ معاملہ سلف نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتائیں گے کہ چمڑے کا کاروبار وہ بھی معاملے سلف میں نہیں ہوتا۔ مثلا آپ جاتے ہیں کسائی کے پاس، بھائی تم جمعرات کے دن کتنے جانور کاٹو گے، ذبح کرو گے؟ وہ کہتے ہیں 10 جانور۔ آپ کہتے ہیں وہ 10 کی 10 کھالیں مجھے دے دینا اور یہ پیسے لے لو۔ بھائی کھال کی صفت کیسے بیان کرو گے؟ موٹی ہونی چاہیے، کتنی موٹی؟ آدھے انچ کی، پونے انچ کی؟ یا وزن کے ذریعے کہو گے کہ بھائی 1 من کم از کم ایک گائے کی جو ہے کھال ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کھال عموماً تول اور وزن کے ذریعے نہیں دی جاتی، بلکہ وہ مشاہدہ کے ذریعے دی جاتی ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تب تک اس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ثقلین شاہ کھال موٹی ہوگی اس کی قیمت زیادہ ہے، کیونکہ وہ جلدی پھٹے گی نہیں۔ اگر پتلی ہوگی تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو اس کا معاملہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض مولوی صاحبان نیند سے اٹھ کر آئے تھے، انہوں نے کوئی مطالعہ مباحثہ بھی نہیں کیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم کھال کو دیکھ لیں گے، دیکھنے کے بعد جو کہ معاملہ کریں گے۔ بھائی اگر کھال کو آپ نے دیکھ لیا ہے پھر تو مبی آپ کے سامنے موجود ہے، جبکہ سلف میں ہم نے کہا تھا کہ مبی سامنے موجود نہیں ہوتی، نتیجے میں کھال کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بیٹا ہیرے جواہر ان کا بھی آپ معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض کریں کہ ہیرا گول ہے، اس کی قیمت کچھ اور ہے، چکور ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے، بالکل وائٹ ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے، سرخ ہوتا ہے اس کی قیمت کچھ اور ہے۔ اب ایک بندہ سمندر میں گیا ہیرے لینے کے لیے، ابھی سے آپ نے کہا بھائی یہ 1 لاکھ لو اور مجھے جو ہے کہ ہیرے دینا، بھائی اب آپ کیا اس کے ساتھ مقرر کرو گے، کون سی اوصاف مقرر کرو گے؟ تو کہتے ہیں ان کا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ نگینے، وہ مثلا چیزیں جو دوائی میں کام آتی ہیں، چھوٹی بڑی کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جیسے کچھ حکیم لوگ پتھر وغیرہ عقیق یہ وہ بھی دوائی میں استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں ایسی چیزیں کہ جن کی سائز کے بڑے چھوٹے ہونے سے رنگ کے تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ان کا معاملہ سلف کرنا چاہیں تو آپ معاملہ کر سکتے ہیں۔ مزید 2-4 اور چیزوں کا بھی نام لیتے ہیں، مثلا وہ تیر جو چھلا ہوا ہو اس کا بھی کہتے ہیں کہ آپ معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ تیر میں لکڑی کو دیکھا جاتا ہے کتنی لمبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی لکڑی کتنی مضبوط ہے، کتنی وزنی ہے، اس کی نوک کتنی تیز ہے، اور وہ جو ہے کیا ہے کمان سے آرام سے نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا۔ تو آپ بنے ہوئے تیر کو معاملہ سلف نہیں کر سکتے، البتہ تیر کی لکڑیوں کا آپ معاملہ سلف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جہاں تیر ابھی بنا ہوا نہیں ہے، کیونکہ لکڑی یا تول کے ذریعے جو ہے کیا ہے خریدی جاتی ہے یا پیمائش کے ذریعے خریدی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگا یہ ثقلین، کل شاید میں نے ایک لفظ کہا کہ آپ کو تھوڑا اگر دکھ ہوا ہے تو اس کی معذرت، کیونکہ آپ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کو نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی توجہ ہے ثقلین مغل صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے، آؤں گا تو انشاءاللہ امرود آپ مجھے کھلائیں گے۔ خوب، وَكُلُّ ما، بیٹا ما سے مراد ہے اشیاء، تمام وہ اشیاء لا یضبط جن کو ضبط نہیں کیا جاتا، کیسے؟ وصفہ، یعنی اس کی وصف آپ بیان نہیں کر سکتے۔ ثقلین مثلا ہمارے ہاں جو رسم ہوتی ہے، ثقلین نے ابھی شادی کی نہیں ہے، ابھی سے اپنے بھائی کو کہتے کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں آپ کے بیٹے کو دوں گا۔ بھائی اب بیٹی پتہ نہیں ثقلین جیسی ہوتی ہے، ثقلین کی بیوی جیسی ہوتی ہے، یا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو کہتے ہیں جن کی صفت ابھی بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کا معاملہ سلف نہیں کر سکتے۔ یمتن السلم فیہ، بیٹا فیہ کی ضمیر جائے گی ما کی طرف، ٹھیک ہے، اس چیز میں یا ان اشیاء میں سلم جو ہے ممتنع، کاللحم والخبز، جیسے گوشت ہے اور روٹی ہے، وَنَبْلِ الْمَنْحُوتِ، نبل بیٹا تیر،
اور منہ ترشا ہوا، بیٹا جس کے اوپر سے جو ہے نا آپ نے وہ چھلکا وغیرہ اتارا ہوا ہے اور چھیلا ہوا ہے، وہ یجوز قبلہ، بھائی میرے ضمیر کا مرجع آپ نہیں پوچھیں تو بھی میں بتاتا ہوں، قبلہ کی ضمیر جائے گی نہت کی طرف، یعنی یہ گوشت اور روٹی کی طرف نہیں۔ البتہ تیر ابھی وہ بنا ہوا نہیں ہے، صرف لکڑی کی صورت میں ہے، تو اس میں یجوزو، یجوزو کا فاعل کیا ہے؟ معاملہ سلف، اس میں سلف جائز ہے۔ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهَا بِالْعَدَد، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نبل کو آپ ضبط کر سکیں عدد کے ساتھ، بھائی 100 دانے مجھے دیں، والوزن، یا مثلا 5 من دے دیں، وما يبقى فيه من الاختلاف، کہتے پھر اگر لکڑیوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہو، بھائی میرے مومن علی، ایک لکڑی، لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آگے بیچ میں، ایک لکڑی بالکل سیدھی ہے، ایک تھوڑی بہت ٹیڑھی ہے، تو ٹیڑھی کو آپ ٹیڑھ نکال کے تیر بنیں گے تھوڑا چھوٹا بنے گا، جو سیدھی لکڑی ہے اس کا تیر ذرا بڑا بنے گا، کہتے ہیں غیر قادح، یہ اتنا سا جو ہے تفاوت بیٹا کوئی جو ہے کیا ہے مخل نہیں بنے گا۔ لعدم اختلاف ثمن بسبب ہی، اس لیے کہ قیمت کا فرق نہیں ہوتا ہے بسبب ہی جناب اس اختلاف کی وجہ سے، بخلاف المعمول، بخلاف اس تیر کے جو بنا ہوا ہے، بھائی اس میں جو ہے نا ہلکی اس کی نوک تیز ہے تو اس کی قیمت بہت اوپر جائے گی، اگر نوک اتنی تیز نہیں ہے تو اس کی قیمت اوپر نہیں جائے گی۔ پھر تیر کی نوک میں جو لوہا لگا ہوا ہے، اگر وہ ٹیڑھے ہونے والا ہے تو قیمت کم ہوگی، اگر وہ آپ دیوار میں بھی ماریں ٹیڑھا نہیں ہوگا تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کی وجہ سے بھی قیمت میں کافی تفاوت آ جاتا ہے۔ والجلود، بیٹا جلود کو بھی لا پہ جو ہے عطف کرتے ہیں، یعنی آپ کھال کا بھی کاروبار نہیں کر سکتے ہیں، کون سا؟ سلف والا۔ لتعذر ضبطها، کاظم صاحب ضبطها کی ضمیر جائے گی جلود کی طرف، اس لیے کہ آپ اس کھال کو ضبط نہیں کر سکتے اوصاف کے ذریعے۔ کھال میں بیٹا کلر کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سفید جانور کی کھال ہو یا سرخ کی، البتہ اس کے موٹے ہونے اور اس کے باریک ہونے سے پھر اس میں کوئی سوراخ ہے یا کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اگر وہ جانور جو ہے کیا گھر میں چرتا تھا تو اس کی کھال مضبوط ہوگی، اگر وہ جنگل میں چرتا تھا تو کہیں درخت کا کانٹا لگا ہے، کہیں کوئی لکڑی لگی ہے تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ وہ بالوزن، اگر کوئی شخص کہے کہ کھال کو ہم تول کر لیں گے، بھائی 5 من کھال مجھے دے دینا، فرماتے ہیں لا یفیدو، یہ وزن فائدہ نہیں دیتا، الوصف المعتبر، وہ وصف جو کھال میں معتبر ہوتی ہے، بھائی وہ کون سی وصف معتبر ہوتی ہے؟ لأن اہم اوصافہا، اس لیے کہ ان جلود کی اہم صفت کیا ہوتی ہے؟ ظاہراً بیٹا میں نے جو دیکھا اسمکو، سمک مچھلی کی معنی میں نہیں ہے، موٹاپے کی معنی میں، وہ جتنی موٹی زیادہ ہوگی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ ولا یحصلو بہی، بہی کی ضمیر پلٹا دیں وزن کی طرف، اور یحصلو میں ایک ضمیر ہے وہ پلٹا دیں کس کی طرف؟ موٹاپے کی طرف، اور یہ موٹاپا وزن کے ذریعے ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وقیل یجوز، اور ایک قول کے مطابق یہ جو ہے جلود کا معاملہ جائز ہے، کیوں؟ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ، اس لیے کہ آپ کھال کی چھان بین کر سکتے ہیں بالمشاہدت، آپ جا کے دیکھیں ہیں، توجہ ادھر ہو بھائی، یہ دیکھیں جانور کے اوپر کھال ہے، آپ اس کو یوں ہاتھ لگا کے دیکھیں موٹی ہے کیا ہے، تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَرُدَّ، یہ قول قیل کو ٹھکرایا گیا ہے، کیوں ٹھکرایا گیا ہے؟ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنِ السَّلَمِ، اگر کھال میرے سامنے موجود ہے پھر تو یہ سلم نہیں ہوا۔ کاظم، سلم وہ ہوتا ہے کہ مبی آپ کے سامنے نہ ہو، یا مبی آپ کے سامنے آپ ہاتھ ڈال کے اس کو دیکھتے ہیں تو پھر تو یہ سلم نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ دَيْنٌ، لِأَنَّهُ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ سلم کی طرف، اس لیے کہ سلم قرض ہوتا ہے جو کہ سامنے موجود نہیں ہوتا ہے۔ وَيُمْكِن، ہاں جی توجہ بھائی، پھر ایک اور توجیہ کرتے ہیں کہ بھائی بہت سارے چمڑے یہاں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ کر
آپ کہتے ہیں کہ جو بعد میں ہوں گے میں ان کو بھی خرید لیتا ہوں، ان کے لیے معاملے سلام کرتے ہیں۔ الجمع جمع کیا جائے کیسے؟ بمشاہدت جملتن، آپ ٹوٹل چمڑوں کو دیکھ لیں، یدخل المسلم فیہ، ٹھیک ہے، کہ اس میں مسلم بھی ہمارا کیا ہے؟ داخل ہے۔ فی ضمنہا، ضمنہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ جملہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مسلم فیہ دونوں مل کر ایک لفظ ہے، یعنی وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے، من غیر تعیین، لیکن اس میں معین نہیں کرتے ہیں مومن علی کہ سیدھے ہاتھ والی چمڑی دیتا ہوں یا جو الٹے ہاتھ پہ کھالے ہیں یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ وَهُوَ غَيْرُ مُخْرِجٍ عَنْ وَضْعِهِ، فرماتے ہیں وَهُوَ، یہ وَهُوَ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ یہ جمع کی طرف جائے گی، کہتی یہ خارج نہیں کرتا ہے اس معاملے کو اس کے سلف ہونے سے، یعنی پھر بھی یہ سلف ہوگا، کیونکہ میں جو خریدنا چاہتا ہوں وہ معین تو نہیں کی نا کہ یہ خرید رہا ہوں۔ کا اشتراط ہی، کہتے ہیں اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ گندم مجھ سے خریدتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اب مثال بیٹا ایسی دوں گا جس شہر کو آپ بھی جانتے ہو یا آگاہیون بھی، آپ کہتے ہیں گندم حیدرآباد کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں حیدرآباد کی لینا چاہتے ہیں؟ من غلت قریۃ معینہ، ایک معین گاؤں، ایک معین علاقہ، لا تخیص عادتاً، عام طور پر وہ گندم جلدی خراب نہیں ہوتی، اس کو کیڑا بھی نہیں لگتا اور اس میں نمی بھی نہیں آتی ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ جس طریقے سے کسی علاقے کو معین کر کے آپ اس کی گندم خریدتے ہیں، اسی طریقے سے کھالیں ڈھیر ساری پڑی ہیں، آپ کہتے ہیں ان ڈھیر ساری میں سے مجھے 5 کھال دے دینا جب دینا چاہو، تو ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ کیل والا کہتا ہے وَحِينَئِذٍ فَيَكْفِي مُشَاهَدَةُ الْحَيْوَانِ، پھر کافی ہے کہ حیوان کو دیکھا جائے، ان الامعان، بیٹا امعان کا ترجمہ دقت، غور کے ساتھ دیکھیں، فی الوصف، وصف میں کہ یہ جو جانور کھڑے ہیں ان کے کھال پر وہ وصف ہے جو مجھے چاہیے یا نہیں ہے۔ والمشہور المنع مطلقا، مشہور یہ ہے کہ بھائی کھال کو معاملے سلف میں بیچنا منع ہے، مطلقہ کا مطلب چاہے آپ اس مسلم فیہ کو اس جمع میں دیکھیں یا جمع میں نہ دیکھیں۔ خوب جناب، والجواہر واللآلی، لآلی بیٹا جمع لؤلؤ کی، لؤلؤ والمرجان، کہتے ہیں کہ اور جواہر یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں اور جو ہیرے ہوتے ہیں، الکبار جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ معاملے سلف میں نہیں بیچ سکتے ہیں، لتعذر ضبطہا، اس لیے کہ آپ جواہر کو اور لآلی کو ضبط نہیں کر سکتے۔ بیٹا توجہ، کچھ ایسے قیمتی جواہرات ہوتے ہیں جن کو مشین کے ساتھ آپ کاٹیں تو وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، کچھ ایسے جیسے مشین شروع ہوئی تو وہ اتنے ذرات میں تبدیل ہو گئے، تو وہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ علی وجہ، اس طریقے سے ان کو بیٹا ضبط کرنا ہو کہ یرفع بسبب ہی اختلاف الثمن، یرفع کا فاعل کیا ہے؟ اختلاف الثمن، بسبب ہی کی ضمیر جائے گی ضبط کی طرف، اس ضبط کے ذریعے اس کی قیمت کا جو ہے اختلاف ختم ہو جائے۔ وتفاوت الثمن فیہا، کہتے ہیں ان جواہر اور لآلی میں رجب صاحب یہ جو قیمت کا تفاوت ہوتا ہے وہ بھی ایسا تفاوت آتا ہے جو بہت زیادہ تفاوت نظر آتا ہے، تفاوتاً بے اعتبارات، مختلف اعتبارات سے بیٹا اس میں تفاوت ہوتا ہے۔ دیکھیں توجہ، آپ بیٹا کوئی پتھر خریدتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں بالکل کلیئر ہے، اس کے بیچ میں داغ دھبا نہیں ہے تو وہ مہنگا جائے گا، اگر بیچ میں کچھ داغ دھبا ہے تو وہ اتنا مہنگا نہیں جائے گا۔ آپ در نجف خرید کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل شیشے کی طرح تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اگر برف کی طرح تو کہتے ہیں یہ کچا ہے اس کی قیمت کم ہے، تو اس کے یہ ان اشیاء اور ان اسباب کی وجہ سے قیمت میں زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ لا تحصل بدون المشاہدت، فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے آسمان میں فرق ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوں گے جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں۔ اور تاج محمد جب آپ نے دیکھ لیا وہ پتھر تو اب پھر معاملہ سلف نہیں ہوگا کیونکہ مبی تو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اما لآلی الصغار، لیکن چھوٹے ہیرے
التی لا تشتمل علی اوصاف کثیرہ، جن میں بیٹا کوئی زیادہ اوصاف مد نظر نہیں رکھی جاتی، تختلف القیمت بے اختلافها، کہ قیمت مختلف ہو جائے بے اختلاف الاوصاف، ان اوصاف کے مختلف ہونے سے، فیجوز، ہاں تو یہ چھوٹے جو ہے ہیرے جواہر کا بیٹا معاملہ سلف کرنا جائز ہے، البتہ ما ضبط ما یعتبر فی، اس میں آپ کو معین کرنا ہوگا ما، وہ صفات جو معتبر ہوتی ہیں اس میں، مثلا بھائی اس میں کوئی سوراخ نہ ہو تاکہ میں دوائی بنا سکوں، سواء فی ذالک، مساوی ہے ان چھوٹے جواہرات میں، المتخذۃ للدواء وغیرہ، چاہے اس کو دوائی کے لیے لیا جائے یا غیر دوائی کے لیے لیا جائے۔ بیٹا غیر دوائی کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں توجہ، یہ جو ہم ٹوپی سندھی لوگ پہنتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے ہیرے لگتے ہیں، بڑے ہیرے نہیں لگتے ہیں، تو اس میں جتنا چھوٹا ہوگا اتنا آرام سے آ جائے گا۔ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَعْضِ الْجَوَاهِرِ، كَذَا الْقَوْلُ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم کہیں گے جیسے چھوٹے جواہرات بیچے جا سکتے ہیں ایسے کچھ اور جواہر بھی بیچے جا سکتے ہیں۔ یہاں پر قضا قول سے مراد ثقلین، یہ نہیں ہے کہ ان جواہر کو بیچنا غلط ہے، نہیں، قضا یعنی جیسے چھوٹے جواہرات کو بیچنا، ہیروں کو بیچنا جائز ہے، اسی طریقے سے بعض جواہر ہیں التی لا یتفاوت ثمن باعتبارہا، جن جواہر کے بیٹا اعتبار کے لحاظ سے، اوصاف کے لحاظ سے قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تفاوتاً بیناً، تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے لیکن کوئی اتنا بڑا تفاوت نہیں ہے، کہ بعض العقیق، جیسے کچھ عقیق ہوتے ہیں، بیٹا توجہ، وہ ملنگ ہوگا کوئی جو کہے گا کہ عقیق جو ہے اتنی سائز کا ہونا چاہیے، عقیق جو ہے کیا ہے، یوں سمجھے کہ یہ اتنی سائز کا ہو تو بھی اس کا ثواب وہی ہے، اتنی سائز کا ہو تو بھی ثواب وہی ہے، تو نماز میں آپ کو پہننا ہے تو آپ پہن لیں، کوئی ثواب کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَهُوَ خِيَرَةُ الدُّرُوس، وَهُوَ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جو بعض جواہر والی بات کی ہے یہ مصنف نے کتاب دروس میں انتخاب کی ہے۔ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحُبُوبِ وَالْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ وَالشَّحْمِ وَالطِّيبِ وَالْحَيْوَانِ كُلِّهِ، اور جائز ہے سلم بیٹا حبوب میں، حبوب کیا ہے؟ گیہوں، اناج، تمام اناج کا آپ معاملہ سلف کر سکتے ہیں، جو ہو جناب، چاول ہو، گندم ہو، جوار ہو، باجر ہو، مکئی ہو، والفواکہ، تمام فروٹ، سیب ہو، انار ہو، انجیر ہو، انگور ہو، کیلا ہو، والخضر، سبزی، پالک ہو، مولی ہو، ٹھیک ہے، بھنڈی ہو، بیگن ہو، والشحم، ظاہراً چربی ہو، بیٹا چربی سے تو اصل گھی نکالنا ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی کر سکتے ہیں، والطیب، خوشبو، بھائی مجھے فلاں خوشبو چاہیے، اس میں کر سکتے ہیں، حیوان میں کر سکتے ہیں، حیوان کی دو قسمیں، چاہے ناطق ہو چاہے صامت۔ آج کل کے زمانے میں انسان کی خریداری جائز نہیں ہے، لیکن جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور پھر جہاد ابتدائی ہوگا تو پھر جو کفار اسیر ہو کے آئیں گے تو پھر ان کو ہم خرید فروش کر سکتے ہیں۔ ناطقن و صامتن، چاہے وہ حیوان، مومن علی تھک گئے میرے خیال میں لیکن ابھی پڑھوں گا 3-4 لائنیں، چاہے وہ ناطق ہو یا صامت ہو، حتیٰ یہاں تک کہ فی شاۃ لبون، ٹھیک ہے، دودھ دینے والی بکری، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بیٹا شاۃ لبون کو ہم سندھی میں کیا بولیں گے؟ سوا بکری، خوب، شاۃ لبون بچہ جو دیا ہے اور دودھ والی ہے، لِإِمْكَانِ ضَبْطِهَا، اس لیے کہ اس بکری کی صفات کو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی پہلا سوا ہو، دوسرا سوا ہو، یعنی پہلی مرتبہ اس نے بچہ دیا ہو، دوسری مرتبہ بچہ دیا ہو، اس کے 2 بچے ہوں، ٹھیک ہے، وَكَثْرَتِ وُجُودِ مِثْلِهَا، اور دودھ دینے والی بکریاں بھی زیادہ موجود ہوتی ہیں، اس کے ڈھونڈنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، خوب۔ اور اس کے بعد وَجَهَالَتُ، بیٹا جہالتوں کو مرفوع پڑھیں، وَجَهَالَتُ مِقْدَارِ لَبَن غَيْرُ مَانِعَةٍ، بیٹا توجہ، یا ایک اعتراض مقدر ہے کہ دودھ کے بارے میں تو ہم کیا ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں کہ 1 کلو دے گی یا 1.5 کلو، حالانکہ آج کل تو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اگر دودھ کی مقدار آپ کے لیے مجہول بھی ہو تو کوئی قباحت نہیں پہنچاتی، کیوں؟
آ گئے مومن علی، اصل آپ کا مقصد بذات کیا ہے؟ بکری خریدنا، دودھ تو بے طبع ہے، تو اصل جس کو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے معلوم ہو جاتی ہے اوصاف کے ذریعے۔ وہ جہالت و مقدار لبن، دودھ کے مقدار کا مجہول ہونا، غیر مانع، یہ رکاوٹ نہیں بنتا، اللہ تقدیر وجود لبن، اگر فرض کر لیں کہ دودھ ابھی اس کے تھنوں میں موجود ہے، لأنہ تابع، اس لیے کہ دودھ جو ایک ہے تابع ہے، مقصد بذات بیٹا بکری خریدنا ہے۔ وَيَلْزَمُ، اور ضروری ہے، تسلیم شاتن، کہ آپ ایسی بکری دیں یمکن ان تحلب، کہ اس کو دودھ نکالنا، ٹھیک ہے بیٹا، وہ ممکن ہو، فی مقارب زمان تسلیم، جب دے رہے ہیں اس وقت ممکن ہے اس کا دودھ نہ ہو، کیونکہ آپ کی بیوی نے، آپ کی بہن نے اس کا پورا دودھ نکال دیا ہے، تو تسلیم کرنے کے قریب زمانے، مثلا 4-5 گھنٹے میں وہ پھر اس میں دودھ آ جائے، آپ اس کا دودھ نکال سکیں۔ فلا یکفی الحامل، اچھا اگر حاملہ بکری دیں، جبکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں دودھ والی بکری دوں گا، تو کہتے ہیں حاملہ بکری کافی نہیں ہے۔ وَإِنْ قَرُبَ زَمَانُ وِلَادَتِهَا، اگرچہ قریب ہے کہ وہ بچے دے گی، 2 دن کے بعد بچے دے گی، شکلیں نیند آ رہی ہے، اوباسی نہ دے دا، اوباسی غلطا۔ وَلَا يُشْتَرَطْ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ حَاصِلًا بِالْفِعْلِ، اور شرط نہیں ہے کہ دودھ ابھی موجود ہو، حین اذن، جب تسلیم کر رہے ہیں۔ فَلَوْ حَلَبَهَا، حلبہ کا فاعل بیٹا بائے ہے، اگر بائے نے اس بکری کا دودھ نکال لیا ہے، وَسَلَّمَهَا، اور اس کے بعد بکری دے دی، اجزأت، تو یہ بکری کافی ہے، لصدق اسم شات لبون، اس لیے کہ اس پر صدق کرتا ہے کہ یہ دودھ دینے والی بکری ہے، خوب علیہا، اس بکری پر، بعد دودھ نکالنے، دودھ نکال بھی لیا بیٹا کاظم، اگر آپ نے ایک بکری کا دودھ نکالا ہے، پھر بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس کتنی بکریاں دودھ دینے والی ہیں؟ آپ کہیں گے الحمدللہ 2، حالانکہ دونوں کا آپ نے دودھ نکال لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ اس پر نام رکھتے ہیں کہ یہ دودھ دینے والی بکری ہے۔ امل جاریتو، اب یہ ذرا مولوی والا دماغ نہیں رکھنا، یہ صرف سمجھو، اگر کوئی کنیز خریدنا چاہتا ہے، الحامل، وہ کنیز جو کہ کیا ہے؟ حاملہ ہے، او ذات الولد، یا وہ کنیز جو صاحب اولاد ہے، اب الشات کذالک، یا کوئی بکری خریدنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بکری ایسی چاہیے جو حاملہ ہو، یا آپ کہتے ہیں مجھے بکری ایسی چاہیے جو بچے والی ہو، فالاقرب المنع، پھر قول اقرب کے مطابق بیٹا یہ معاملہ منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کنیز حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا کرے گی یا بیٹی، کچھ پتہ نہیں، اگرچہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، پرانے زمانے میں تو نہیں تھا۔ پھر اسی طریقے سے بیٹا جو بچہ پیدا ہوگا وہ تھیلیسیمیا کا مریض ہوگا یا وہ بچہ صحت مند ہوگا، یا بکری کے 2 بچے ہوں گے یا 4 بچے ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، لِاعْتِبَارِ وصف کل واحد منہما، اس لیے کہ حاملہ کی جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں بیٹا، تو کاظم بھائی حاملہ کی جو قیمت ادا کر رہے ہیں تو جانور کے ساتھ ساتھ اس کے حمل کی وجہ سے بھی کچھ قیمت زیادہ دے رہے ہیں۔ فَيَعِزُّ اجتماعُهُمَا فِي وَاحِدٍ، پھر يَعِزُّ بمعنی يَقِلُّ، پھر قلیل ہو جائے گا کہ آپ نے 2 چیزوں کی صفات بتائی تھیں کہ بکری ایسی ہونی چاہیے، اس کے بچے ایسے ہونے چاہیے، اب وہ 2 صفات ایک جگہ پر ملیں، یہ قلیل ہوتا ہے۔ وَلِجَہَالَةِ الْحَمْلِ، اور حمل کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ زندہ بچہ پیدا کرے گی مردہ بچہ پیدا کرے گی، وَعَدَمِ امکان وصفہ، اور اس بچے کی وصف بھی آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو نتیجے میں حاملہ چاہے کنیز ہو چاہے بکری ہو، اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے۔ وکیل، اور قول کیل کیا کہتا ہے؟ یجوزو، یجوزو کا فاعل بیٹا کون ہے؟ معاملہ سلف، بیع سلف، بیع سلف جائز ہے، پھر جمیع، کنیز میں بھی بکری میں بھی، لِامکان ہی، اس لیے کہ یہ وصف بتانا ممکن ہے، من غیر عسر، اس میں بیٹا کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ جو ماہرین ہیں وہ دے کے بتائیں گے کہ یہ 2 بچے دے گی یا 1 بچہ دے گی، ٹھیک ہے، البتہ نر دے گی یا مادہ، فرماتے ہیں وَاِغْتِرْفَارِ الْجَہَالَةِ فِي الْحَمْلِ،
حمل میں اگر ہمیں جہالت بھی ہے نر مادہ کی، گورے اور کالے کی، تو یہ معاف ہے. کیوں؟ لأنہ تابع، اس لیے کہ اصل مقصد تو وہ بکری خریدنا ہے یا کنیز خریدنا ہے، یہ حمل تو تابع ہے، تو تابع میں وہ شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ فی الدروس، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے جب وضع جائز قرار دیا حامل میں مطلقہ، کہا کہ ہر حاملہ چاہے عورت ہو یا عورت بمعنی کنیز یا بکری ہو، جائز ہے معاملہ کرنا. وفی ذات الولد المقصود بها الخدمہ دون تسری، اور جو کنیز بچے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کنیز کو کیوں خریدتے ہیں؟ المقصود بها الخدمہ، آپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورت آ کے آپ کی خدمت کرے. بچے والی ہوگی تو بھی خدمت کرے گی، بغیر بچے والی ہوگی وہ بھی خدمت کرے گی، دون تسری. لیکن اگر آپ نے اور عیاشی کا ارادہ کیا ہے تو پھر آپ بچے والی کنیز کا معاملہ سلف نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پتہ نہیں بچہ آپ کے عیاشی میں مخل ہو جائے تو، ٹھیک ہے. مزید اس کو میں زیادہ بیان نہیں کرتا. والاجود الجواز، کہتے ہیں اجود یہ ہے کہ بھائی یہ کنیز کا معاملہ کرنا جائز ہے مطلقاً، چاہے خدمت کے لیے لیں چاہے عیاشی کے لیے لیں. لأن عزت وجود مثل ذالک غیر واضح، اس لیے کہ آپ نے جو کہا کہ ایسی چیز جس میں دونوں صفات پائی جائیں وہ کم یاب ہوتی ہے، اس کو کم ملتی ہے، کہتے نہیں یہ ہم کہیں گے واضح نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی مل جائیں گی. وعموم الامر بالوفاء بالعقد، اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو اوفو بالعقود کہا گیا ہے بیٹا، یہ مومن علی عمومیت رکھتا ہے، یعنی چاہے بچے والی ہو چاہے غیر بچے والی ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے عقد کیا ہے تو اس کی وفا کرو. یقتضی ہے کی ضمیر جائے گی جواز کی طرف. یہ جو اوفو بالعقود ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.